بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. آج انشاءاللہ ہماری تفسیر ہوگی سورہ کہف آیت نمبر 50 سے. سورہ کہف آیت نمبر 50 سے آج انشاءاللہ ہماری تفسیر ہوگی. سب سے پہلے ہم آیت کا ترجمہ دیکھیں گے. اس سے پہلے اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے؟ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو. تمام لوگ سجدہ کرے لیکن ابلیس سجدہ نہیں کیا. پہلی بات وہ ذکر ہے، یعنی کہ تمام لوگ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرے لیکن ابلیس سجدہ نہیں کیا. دوسرا، ابلیس کون ہے؟ اس کا تعلق جنوں میں سے ہے. ابلیس اس کا تعلق جنوں میں سے ہے. دوسری جو بات ہے. تیسرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم شیطانوں کو اپنا دوست نہ بناؤ کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. چوتھی جو بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، وہ انسان سب سے برا انسان ہے. چار باتیں اس آیت میں ذکر ہیں. چلیے ہم لوگ ترجمہ دیکھیں گے. واو اور اذ جب قلنا جب ہم نے کہا، للملائکہ فرشتوں سے، جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اسجدو تم سجدہ کرو، تم سجدہ کرو. کس کے لیے؟ لآدم، آدم کے لیے. ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اے فرشتے تم آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو. فسجدو، فوراً تمام لوگ سجدہ کرے، الا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تمام لوگ سجدہ کرے لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ معلوم ہے کہ اس میں 4 واقعہ ذکر ہے، اصحاب کہف کا، اصحاب الجنتین کا، اور موسیٰ اور خضر علیہم السلام کا، اور ذوالقرنین کا. ان قصوں میں اللہ نے یہ قصہ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اب 4 قصہ تو معلوم ہے لیکن بیچ میں شیطان کا قصہ کیوں ہے؟ اب یہ قصہ کیا ہے؟ جب اللہ نے کہا کہ تمام لوگ سجدہ کرو لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں سجدہ نہیں کیا؟ گھمنڈ کی وجہ سے. ابلیس نے کہا کہ انا خیر من، میں تمام سے بہتر ہوں. ابلیس کہا کہ میں تمام سے بہتر ہوں، اس وجہ سے ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہ تو ہم کو معلوم ہے. لیکن یہاں اصحاب سورہ کہف میں اللہ نے کیوں ذکر کیا؟ اب چاروں واقعہ میں دیکھو، چاروں واقعہ میں جو نا گھمنڈ نہیں ہے. ابلیس نے گھمنڈ کیا تو کیا ہو گیا؟ وہ ذلیل ہو گیا. سب سے پہلے اصحاب الکہف، وہ بادشاہ کے بیٹے تھے، وہ جو 7 لوگ تھے وہ بادشاہ کے بیٹے تھے. انہوں نے گھمنڈ نہیں کی. انہوں نے کیا کیا؟ سیدھا غار میں آ گئے اپنی دین کی حفاظت کے لیے. حالانکہ ان کے پاس پیسہ تھا، سب کچھ تھا. اگر وہ گھمنڈ کرتے تو دین کی طرف نہیں آتے تھے. لیکن وہ گھمنڈ چھوڑ دیے، وہ چھوڑ کر جو نا دین کے لیے وہ آ گئے. اللہ نے ان کی حفاظت کیا. اصحاب کہف پہ بھی جو نا گھمنڈ نہیں ہے کیونکہ وہ بادشاہ کے بیٹے رہنے کے باوجود بھی وہ گھمنڈ نہیں کرے. آج کسی کے پاس پیسہ ہے تو تھوڑا گھمنڈ میں آتا ہے، لیکن وہ اصحاب کہف 7 لوگ جن کے پاس گھمنڈ نہیں تھا، بادشاہ کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی، اس کے بعد وہ کیا تھے؟ غار کو آ گئے. اللہ نے ان کی حفاظت کیا. جنتین کا واقعہ، اصحاب الجنتین، جو ایک شخص تھا جس کے پاس باغ تھا، اس نے گھمنڈ کیا، انا اکثر منک مالا، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے. گھمنڈ کیا تو اللہ نے اسے برباد کر دیا. یعنی کہ شیطان ابلیس کا واقعہ سورہ کہف میں کیوں ذکر ہے؟ سورہ کہف میں چاروں واقعہ میں گھمنڈ کا ذکر ہے. اصحاب کہف میں وہ گھمنڈ سے بچ گئے، باغ والا گھمنڈ کیا، ہلاک ہو گیا. پھر موسیٰ اور خضر گھمنڈ نہیں کیے، بچ گئے. موسیٰ علیہ السلام مان لے کہ جو نا میرے سے زیادہ بھی علم والا ہے. گھمنڈ نہیں کیے موسیٰ علیہ السلام، بچ گئے. ذوالقرنین، ان کے پاس پاور تھا، طاقت تھا، پھر بھی وہ گھمنڈ نہیں کرے. یعنی کہ یہ چاروں قصے میں جو ہے نا گھمنڈ سے اس کا تعلق ہے. جو گھمنڈ جو ہے نا، باغ والا کے پاس جب گھمنڈ تھا اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا.
اس طرح ابلیس کا بھی یہاں واقعہ ذکر ہے، وہ بھی گھمنڈ کیا، اللہ نے اس کو بھی جو ہے نا ہلاک کیا. جب اللہ نے کہا کہ ابلیس تمام لوگ تم سجدہ کرو، کس کے لیے؟ آدم علیہ السلام کے لیے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس نے کہا کہ انا خیر من، میں آدم علیہ السلام سے بہتر میں ہوں، کیونکہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے، مجھے آگ سے، کیونکہ آگ اوپر رہتا ہے، کیونکہ میں اوپر ہوں، میں جھک نہیں سکتا. اللہ نے کیا کر دیا؟ ابلیس کو جو ہے نا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دھتکار دیا. یعنی کہ یہ گھمنڈ سے تعلق ہے، اس وجہ سے اللہ یہ واقعہ ذکر کر دیا. دیکھیے یہاں اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو، کس کے لیے؟ آدم علیہ السلام کے لیے. کیا کسی کے لیے سجدہ جائز ہے؟ اب ہم کیا کسی کے لیے سجدہ کر سکتے ہیں؟ جواب ہی جائز نہیں، کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں. ہاں حدیث میں آتا ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کے لیے جائز ہوتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن وہ بھی جائز نہیں. اگر ہوتا تو سجدہ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے بیوی کو تم شوہر کے لیے سجدہ کرو، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں. لیکن یہ جو سجدہ کیا تھا؟ فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرتی، کیوں؟ سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ وہ شریعت میں جائز تھا، یہ شریعت تب جائز تھا، اب جائز نہیں. اس کا پہلا جواب، اس وقت جائز تھا، اللہ نے اب جو ہے نا اس کو حرام کر دیا، شرک کر دیا، اب جائز نہیں. لیکن دوسرا جو جواب سب سے صحیح ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں نے کیوں سجدہ کیا؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا تو فرشتوں نے سجدہ کیا. ہم نماز کیوں پڑھتی ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. ہم زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. ہم حج کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے. وہاں بھی اللہ نے کہا کہ فرشتے تم سجدہ کرو تو سجدہ کرے، یعنی کہ اللہ کا حکم ہے تو جائز ہے. جیسا کہ کیا باپ بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ نہیں، جائز نہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے تو جائز ہے. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام چوری لے کر نکل گئے، اپنے بیٹے کو لٹایا، پھر ان کے گلے میں چوری رکھتے ہی چلاتی، لیکن چوری نہیں چلتی اللہ کے حکم سے. یعنی کہ اللہ کا حکم تھا تو انہوں نے کیا، لیکن وہ نہیں چلا چوری. لیکن بیٹے کو ذبح کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو جو نا وہاں جائز ہو گیا. یعنی کہ یہاں اللہ کا حکم ہے، بس ہم یہی جواب دیں گے. اگر کوئی کہے تو جو نا ہم کیا کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہے؟ اصل یہی کہ جائز نہیں ہے. یہاں کیوں انہوں نے سجدہ کیا؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، یفعل ما یرید، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے. جیسا اللہ نے کہا کہ آدم ابراہیم تم اپنے بچے کو ذبح کرو، تو ذبح کرنے کے لیے نکل گئے. اب کے بچے کو ذبح کرنا جائز نہیں ہے. یعنی کہ اسی طرح جو نا یہاں اللہ نے کہا کہ جو نا اے فرشتے تم سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا. یعنی کہ یہاں یہی جواب اہل علم ذکر کرتی ہیں کہ جو نا اللہ کا حکم تھا تو انہوں نے سجدہ کیا، اللہ کا حکم تھا تو انہوں نے سجدہ کیا. کہ سجدہ عبادت تھی؟ نہیں. جیسا کہ ہم کل اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے حشر کے میدان میں، جب اللہ تعالیٰ اپنا پنڈلی مبارک کھولیں گے، تمام لوگ اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتی ہیں کہ تمام لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے. وہ سجدہ عبادت ہے. کیا فرشتوں نے جو سجدہ کیا آدم علیہ السلام کے سامنے وہ سجدہ عبادت ہے؟ نہیں، تعظیماً ان کی عزت میں انہوں نے سجدہ کیا، سجدے تکرماً بولتے، یعنی کہ تعظیماً جو ہے نا فرشتوں نے عزت کے طور پر جو ہے نا فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر دی. یعنی کہ مختصر یہ ہے سجدہ کیوں کہ کیونکہ تب جائز تھا، اب جائز نہیں. دوسرا سجدہ کیوں کہ فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے. جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابراہیم تم اپنے بچے کو ذبح کرو، اللہ کے اوپر ہے، اللہ جو چاہے حکم دے سکتا ہے. تیسرا یہ جو سجدہ تھا سجدے عبادت نہیں تھا، یہ سجدے تعظیمی تھا، یعنی کہ عزت کے لیے، ان کے احترام کے لیے جو نا فرشتوں جو نا سجدہ کرتے ہیں. سورہ قلم میں احسن، سورہ قلم میں یوم یکشف عن ساق. یہاں تک سمجھ میں ہم لوگوں کو، یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ وَإِذْ جب قلنا، جب ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں سے اسجدوا تم سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کے لیے، تو تمام لوگ سجدہ کرتے ہیں الا مگر ابلیس. ابلیس سجدہ نہیں کرتا ہے، ابلیس سجدہ نہیں کرتا ہے. یہاں اللہ نے کہا کہ فرشتوں سے اے فرشتے تم سجدہ کرو، لیکن ابلیس سے سجدہ نہیں کیا. لیکن ابلیس کہاں تھا؟ اللہ نے کہا کہ فرشتوں سے اے فرشتے تم سجدہ کرو، اللہ نے کہا کہ تمام لوگ سجدہ کریں، لیکن ابلیس
لیکن ابلیس الگ ہے. فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا, ابلیس کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا. لیکن ابلیس بھی جو ہے نا فرشتوں کے ساتھ تھا. اصل ابلیس بھی جو ہے نا فرشتوں کے ساتھ تھا. یعنی کہ عبادت کر کر کے ابلیس کس کے ساتھ ہو گیا؟ فرشتوں کے ساتھ ہو گیا. عبادت کر کر کے ابلیس بھی جو ہے نا فرشتوں کے ساتھ ہو گیا تھا. اس طرح یہاں بھی جو ہے نا عبادت کر کر کے ابلیس جو ہے نا فرشتوں کے ساتھ مل گیا تھا. اس طرح ہمارے اصل والد کون ہی؟ آدم علیہ السلام. اس طرح جنوں کے شیطانوں کے اصل والد ابلیس. ابلیس کو ابو الجن بولتے ہیں, جنوں کا باپ ابلیس. شیطان وہی ابلیس جن تمام لوگ جو ہے نا ان کے باپ کون ہی؟ ابلیس. جن شیطان ان کے باپ ابلیس, ہمارے باپ آدم علیہ السلام. ہاں لیکن جو ہے نا ابلیس جو ہے نا عبادت اتنا زیادہ کیا کہ جو ہے نا وہ کس سے مل گیا؟ فرشتوں کے ساتھ مل گیا تھا. عبادت اتنا کر کر کے فرشتوں کے ساتھ مل گیا تھا. جب اللہ نے کہا کہ فرشتے تم سجدہ کرو, ان کے ساتھ کون تھے؟ ابلیس بھی تھا. ابلیس بھی تھا ان کے ساتھ. لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, یعنی کہ زیادہ عبادت کر کے جو ہے نا ابلیس شیطان کے فرشتوں کے ساتھ ہو گیا تھا. لیکن جب اللہ نے کہا کہ اے فرشتے تم سجدہ کرو, لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب ابلیس کون ہے؟ کان من الجن, ابلیس جنوں میں سے ہے. یعنی کہ جنوں کا جو باپ ہے وہ کون ہے؟ ابلیس. جیسا کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام, جنوں کے باپ جو ہے نا ابلیس ہیں. دیکھیں یہاں ایک جو بات ہے کہ اللہ, ابلیس اصل عبادت گزار تھا. حقیقت میں ابلیس جو ہے نا عبادت گزار تھا. اتنی عبادت کرتا تھا کہ جو ہے نا فرشتوں کے ساتھ مل گیا. جیسا کہ فرشتے ہمیشہ ہمیشہ عبادت میں رہتے ہیں, تو اس طرح جو ہے نا ابلیس بھی عبادت کر کر کے جو ہے نا کس کے ساتھ مل گیا تھا؟ فرشتوں کے ساتھ. لیکن جب اللہ نے کہا کہ تم سجدہ کرو تو لیکن سجدہ نہیں کیا, تو اس وجہ سے اللہ نے اس کو جو ہے نا نکال دیا. یعنی کہ ایک انسان پوری زندگی عبادت کرتا ہے, عبادت میں لگا رہتا ہے. جس طرح ابلیس تھا, عبادت کرتا تھا عبادت کرتا تھا. ایک انسان آج پوری عبادت کرتا ہے, لیکن اصل جب آزمائش میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں مسلمان ہے یا نہیں. آزمائش کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ جو نا وہ حقیقت میں اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں. جب اللہ نے کہا کہ جو نا اے ابلیس تم سجدہ کرو, تو اے فرشتے تم سجدہ کرو, اس وقت معلوم ہوا کہ جو نا وہ حقیقت میں جو نا ابلیس اللہ کو مانتا ہے یا نہیں. اس طرح جو نا آج کل کئی لوگ جو نا اپنے آپ کو بڑا مومن بولتے ہیں, تہجد گزار یہ وہ فلاں, لیکن مصیبت کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ جو نا حقیقت میں وہ کتنا مومن ہے یا نہیں. آزمائش کے وقت معلوم ہوتا ہے. جیسا کہ ابلیس نے عبادت کر کر کے جو نا فرشتوں کے ساتھ ہو گیا تھا, لیکن جب آزمائش آیا, جب اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو, اس وقت معلوم ہوا کہ ابلیس کتنا پانی میں تھا, تو اللہ نے جو نا اس کو نکال دیا. تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں کان من الجن, ابلیس جنوں میں سے تھا. یعنی کہ جنوں کا باپ کون ہے؟ ابلیس ہے. شیطانوں کا باپ ابلیس ہے. اب ابلیس نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے اس کو نکال دیا. ففسق, نکال دیا اللہ نے, ان امر ربی, اپنے رب کے حکم سے. ففسق کا اصل معنی نکالنا, اللہ نے ان کو نکال دیا, یعنی کہ اللہ اپنے رحمت سے اسے دور کر دیا. ان امر ربی, ففسق مطلب ایک معنی نافرمانی کرنا, ان امر ربی, اپنے رب کے حکم کا. یعنی کہ اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, تو اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گیا. یہاں دیکھیے ہماری زندگی میں جب قرآن حدیث کا فیصلہ آتا ہے اس کو مان لینا چاہیے. یہی اصل چیز ہے. دیکھیے یہاں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, جب اللہ نے کہا آدم علیہ السلام کے, جب اللہ نے کہا فرشتوں سے اے فرشتے تم سجدہ کرو, کس کے لیے؟ آدم علیہ السلام کے لیے. اللہ نے کہا اے فرشتے تم سجدہ کرو, فوراً, یا فا کا معنی فوراً فرشتوں نے سجدہ کر لیا. فوراً, یعنی کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے فوراً اسے اپنا لے. یہ نہیں بولے کہ جو نا میری دماغ میں نہیں آتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, ان کے سامنے جب قرآن حدیث کی بات آتا ہے بولتے ہیں کہ نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے, میں اس کو نہیں مانتا ہوں. نہیں, جب اللہ نے کہا کہ اے فرشتے تم سجدہ کرو, فسجدوا, دیکھیں فا کا مطلب فوراً سجدہ کیا تمام لوگوں نے. اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو, اسی وقت جو ہے نا تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. فا کا مطلب فوراً, یعنی کہ اس طرح جب اللہ کا حکم آتا ہے ہم فوراً اسے اپنا لے. یہ نہیں بولنا کہ جو ہے نا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے, میں اس کو نہیں مانتا ہوں. وہی جو ہے نا یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہی ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد
ففسق عن امر ربه، اب وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کیا ابلیس، اللہ نے جو جناب سے اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے کہتے ہیں، مجھ سے، آپ سے، تمام سے کہتے ہیں افتتخذونہ، آ کا مطلب کیا، فتتخذونہ کیا، پس تتخذونہ کیا تم اس کو بناتے ہو، یعنی کہ کیا تم ابلیس کو بناتے ہو، وذریتہ اس کی ذریت کو، اولیاء دوست، من دونی میرے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتی کہ لوگوں تم مجھے دوست بناؤ، شیطان کو، ان کی ذریت کو دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تمام لوگ لکم تمہارے لیے عدو، دشمن ہے، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے دوستی نہ کرو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی کہ لوگوں تم مجھ سے دوستی کرو، شیطان سے نہیں، ان کی ذریت سے نہیں۔ ہاں، اب ذریت کا مطلب جیسا کہ لڑکا، شوہر، بیوی، بچے، ذریت بولتی ہیں، شوہر، بیوی، بچے، خاندان، اسے بولتی ہیں ذریت۔ کیا شیطان کی بھی ذریت ہے؟ کیا ان کی بھی بیویاں ہیں؟ تو اس طرح کا سوال جو ہے نا، بعض مفسرین جو ذکر کرتے ہیں کہ بعض لوگوں سے سوال کیا گیا کیا شیطان کی بھی بیویاں ہیں، تو اس کا جواب جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا کیا شیطان کو بیویاں ہیں، بعض مفسرین نے کہا کہ میں ان کی شادی میں جو ہے نا شریک نہیں ہوا، میں ان کی شادی میں شریک نہیں ہوا، مجھے معلوم نہیں، یعنی کہ سب غیب کی باتیں ہیں، ہو سکتا بیوی ہو یا نہ ہو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو صرف اولاد ہے، بیویاں وغیرہ نہیں ہوا، یعنی کہ جیسا بھی ہو، حلیم نے فرمایا کہ ان کی بھی ذریت ہے، ان کی بھی ذریت ہے۔ بلکہ امام قرطبی رحمہ اللہ جو ہے اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں، شیطان ہر دن 700 بچے پیدا کرتا ہے، ہر دن 700 بچے شیطان پیدا کرتا ہے، تو گویا کہ اتنے زیادہ بچے تاکہ جو ہے نا لوگوں کو بھڑکائیں، تاکہ لوگوں کو دین کے راستے سے دور کریں۔ یہ اصل ٹارگٹ ہے شیطان کا، وہی ان کی ذریت ہے۔ ہر دن شیطان جو ہے نا 700 بچے، جیسا کہ مفسرین جو ذکر کرتے ہیں، شیطان کے اندر سے جو ہے نا ہر دن 10 انڈے نکلتے ہیں، ایک انڈے سے 70 بچے پیدا ہوتے ہیں، اس طرح 10 انڈے سے 700 بچے، ہر دن 700 بچے جو ہے نا شیطان پیدا کرتا ہے۔ شیطان جن پورا یہی کی ہے، ابلیس ان کا باپ ہے، تو لیکن ان کی بھی ذریت ہے، کیا بیویاں ہیں ان کو، وہ معلوم نہیں، مفسرین نے کہا کہ معلوم نہیں، ہاں ہم بولیں گے کہ ان کی بھی ذریت ہے، واللہ عالم۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ بئس للظالمین بدلا، بئس کیا ہی برا انسان ہے، ظالمین جو شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، ظالمین شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، بدلا عن اللہ، اللہ کے بدلے، یعنی کہ ایک انسان جو ہے نا اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیتا ہے، برا انسان، وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس للظالمین، وہ کیا ہی برا انسان ہے جو ظالموں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، بدلا کس کے بدلے، اللہ کے بدلے۔ ہم کس سے دوستی کریں، اللہ سے دوستی کریں، تو وہ انسان برا انسان جو شیطان کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت 51 میں فرماتی ہیں کہ جب اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا تو شیطانوں سے کوئی مدد نہیں لیا، جنوں سے اللہ نے کوئی مدد نہیں لی، سنگل اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا۔ جب اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا اس وقت جن وغیرہ نہیں تھے، وہی اللہ نے فرمایا کہ ما اشہدتہم، ما نہیں، اشہدتہم اے جن تم حاضر نہیں تھے، تم وہاں نہیں تھے، خلق السماوات والارض، جس وقت اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، یعنی کہ جب اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا، کیا اللہ نے جنوں سے مدد لیا؟ نہیں۔ جب اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا کیا اللہ نے شیطانوں سے مدد لیا؟ نہیں، اللہ نے سنگل آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا، ما اشہدتہم، اس وقت یہ لوگ وہاں موجود بھی نہیں تھے، لیکن گھمنڈ کس بات پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب ابلیس نے گھمنڈ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ نے ہم نے آسمان و زمین پیدا کیا اس وقت بھی یہ موجود نہیں تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ، نہ ہی پیدائش پر، انفسہم تم میں سے بعض پر، یعنی کہ جب اللہ نے دوسرے جنوں کو پیدا کیا، کیا اس وقت کیا ابلیس تھا؟ نہیں۔ کیا ہم اس کے سامنے پیدا کریں؟ نہیں۔ یعنی کہ جب اللہ نے دوسرے جنوں کو پیدا کیا، کیا اس وقت جن حاضر تھے؟ نہیں، یعنی کہ سب کو الگ الگ پیدا کیا، کسی کو معلوم نہیں۔ جیسا کہ اللہ نے جو نا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کیا ہم موجود تھے؟ نہیں، یعنی کہ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتی اے جن، جب ہم نے دوسروں جنوں کو پیدا کیا تب بھی تم موجود نہیں تھے، تو گھمنڈ کس بات پر؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی
جن شیطان ابلیس جب اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا اس وقت بھی تم موجود نہیں تھے، نہ ہی جب ہم تم میں سے بعض کو پیدا کیا اس وقت بھی جو ہے نا تم موجود نہیں تھے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں گمراہ لوگوں کو اپنا دوست نہیں بناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ما کنت، ما نہیں، کنت میں، متخذ بنانا، اللہ فرماتی کہ میں نہیں بناؤں گا کسے؟ المضلین جو گمراہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جو گمراہ ہیں ان کو اپنا دوست نہیں بناؤں گا. عضدا اسے بولتے ہیں کہ عضد، یہاں سے لے کر یہاں تک، یعنی کہ جو قریب ہوتا ہے انسان سے، یعنی کہ اپنا ساتھی سمجھو. عضد کا مطلب یہاں ساتھی، عضد کا اصل معنی اسے بولتے ہیں کوہنی سے لے کر گردن تک اسے بولتے ہیں، یعنی کہ عضدا. اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جو نا میں اپنا بازو، یعنی کہ میں اپنا ساتھی ایسے گمراہ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا. میں اپنا بازو، اپنا ساتھی جو ہے نا شیطان ابلیس کو کبھی نہیں بناؤں گا. اللہ کی وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا. یہاں مفسرین جو ہے نا اس کے تفسیر میں جو ذکر کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ گمراہ لوگوں کو اپنا دوست نہیں بنائے گا تو آپ بھی گمراہ لوگوں کو اپنا ساتھی نہ بناؤ. آپ بھی سب سے پہلے بدعتی لوگ ہیں ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. بدعتی جو لوگ ہیں ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. دوسرا، کوئی انسان برا انسان ہے معاشرے میں، کوئی برا انسان ہے معاشرے میں، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ الوحدہ خیر من جلیس السوء، تنہا رہنا بہتر ہے برے دوست کے مقابلے میں. معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ برے انسان ہیں، بازاری لوگ ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرنے والے ہوتے ہیں، ان سے آپ دور رہو. اللہ نے کہا کہ برے انسان سے ہم دوستی نہیں کرتے ہیں، تو ہم لوگ کے بھی مفسرین نے کہا کہ تم بھی برے انسان جو بدعتی ہے، جو جھگڑالو انسان ہے، ایسے لوگوں سے آپ بھی دور ہو جاؤ. صرف سلام کلام تک، بس صرف سلام کلام تک. کیوں برے لوگوں سے اپنا دوست نہیں رکھنا چاہیے؟ کیوں برے لوگ جو ہے نا اس سے اپنا نہیں ملنا چاہیے؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان عطر والوں کے ساتھ بیٹھے گا تو اس کے جسم میں بھی عطر کی خوشبو آئے گی. آپ کبھی کوئی عطر بیچتا ہے، آپ اس کے بازو جا کے بیٹھ جاؤ، آپ کے کپڑے میں جو ہے نا عطر کی خوشبو آئے گی، کیونکہ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اچھی خوشبو آئے گی. اگر کوئی جو ہے نا لوہار ہے، لوہا گرم کر کے جو ہے نا یہ کرنے والا ہے، لوہا گرم کرنے والا ہے، اگر ہم وہاں جا کر بیٹھیں گے ہمارے کپڑے میں جو ہے نا لوہے کی خوشبو آئے گی. برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے برا اثر ہم کو بھی ہوگا. یعنی کہ شریعت ہم کو یہ کہتی ہے کہ جو برا انسان ہے اس سے دور رہو. یہی اصل چیز ہے شریعت، برے انسان سے دور رہنا. وہی اللہ نے یہاں فرمایا جو ہے نا میں بھی برے انسان سے اپنا دوست نہیں بناتا ہوں. آج کے ماحول میں بدعتی جو لوگ ہیں، جو برا انسان ہے، بازاری لوگ ہیں، بات کرے تو لڑائی جھگڑے، زبان، ایسے لوگوں سے نا بہتر ہے دور رہنا ہے. ہاں لیکن کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ جو نا سلام کلام بس. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو لوگ جاہل ہوتے ہیں، جن کے پاس دین کا علم نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے سلام کلام کر کے جو نا وہاں سے چل جانا چاہیے. وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کل حشر کے میدان میں ان کافروں سے بولیں گے، اے کافر، تم بولتے تھے جناب تمہارا پارٹنر ہے، تمہارا بت ہے جو کل قیامت کی میری سفارش کرے گا اللہ کے پاس. ان کے کافر یہ کہتے تھے یہ جو بت ہے یہ کل سفارش کرے گا اللہ کے پاس. کافر یہ بولتے تھے یہ بت ہے، یہ مندر ہے، جو بت ہیں اس میں یہ تمام بت کل اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. یہ کافر یہی کہتے ہیں. اللہ کل کافروں سے کہے گا کہ کافر چلو بتوں کو بلاؤ، چلو بتوں کو بلاؤ. ایک کافر بتوں کو بلائیں گے، بت کوئی جواب ہی نہیں دے گا، کوئی جواب ہی نہیں دے گا. وہی اللہ نے فرمایا یوم جس دن، یاد کرو جس دن، یقول کہا جائے گا، جس دن اللہ تعالیٰ جو نا کافروں سے کہیں گے نادو پکارو، اے کافر تم بلاؤ، شرکائی میرے پارٹنر کو. یعنی کہ کافر دنیا میں جس بت کی عبادت کرتے تھے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بت کل اللہ کے پاس ہماری سفارش کرے گا، یہ بت ہم کو جنت میں لے کر جائے گا. کل اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کافر چلو تم بتوں کو بلاؤ، جو تم بولتے تھے کہ میرا پارٹنر ہے، چلو بتوں کو بلاؤ. کافر جو ہے نا فدعوہم، پس وہ بلائیں گے بتوں کو، کافر اپنے بتوں کو بلائیں گے، فدعوہم پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، وہ جواب نہیں دیں گے. فا کا مطلب پس، لم یستجیبوا لہم، بت ان کا جواب نہیں دیں گے. یہ بت جس کی عبادت کرتے تھے کافر، کل اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کافر چلو اس بتوں کو بلاؤ، لیکن کافر جب بلائیں گے پکاریں گے فلم یستجیبوا لہم، کافر ان کا جواب نہیں دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وجعلنا، ہم بنا دیں گے، بینہم ان کے درمیان موبقا،
ایک جہنم کا گڑھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک کافر یہاں ہوں گے، یہ کسے بلائیں گے؟ بتوں کو بلائیں گے، بتوں کے درمیان، کافروں کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک جہنم کا گڑھا رکھ دیں گے، جہنم کا گڑھا رکھ دیں گے. کافر دیکھے گا ہمارے درمیان، بتوں کے درمیان کیا ہے؟ جہنم کا گڑھا ہے، اگر ہم وہاں جائیں گے سیدھا جہنم میں گر جائیں گے. وَجَعَلْنَا، ہم بنا دیں گے، بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان، موبقا، ہلاک کرنے والی چیز، یعنی کہ جہنم کا ایک گڑھا. یعنی کہ وہ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتی ہے جناب، جب کافروں کو کہا جائے گا کہ تم اپنے پارٹنروں کو بلاؤ، کافر جب بلائیں گے تو جو ہے نا وہ جواب کچھ بھی نہیں دیں گے، وہ جو ہے نا کچھ بھی جواب نہیں دیں گے، بلکہ دیکھیں گے کافر ان کے درمیان اور بتوں کے درمیان جو ہے نا موبقا، ایک جہنم کا گڑھا ہے. پھر کافر اپنے آنکھوں سے جہنم کو دیکھیں گے، وراء المجرمون، اور دیکھیں گے، وراء مطلب دیکھنا، المجرمون کافر، کافر دیکھیں گے النار، کافر آگ کو دیکھیں گے. فظنوا، اور ان کو یقین ہو جائے گا، فا کا مطلب پس، ظنوا، جب کافر اپنے آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیں گے، وظنوا، ان کو یقین ہو جائے گا. جیسا کہ معلوم ہے کہ جہنم کو گھسیٹ کر جو ہے نا حشر کے میدان میں لایا جائے گا. جب کافر اس جہنم کو دیکھے گا، فظنوا، کافر کو یقین ہو جائے گا. کیا یقین ہو جائے گا؟ انہم، بے شک وہ، مواقعوہا، اس میں گرنے والی، وہ ان کو داخل ہونے والی، اس میں پورا یقین ہو جائے گا کافر کو، ہم جو ہے نا اس میں داخل ہونے والی. نعوذ باللہ، اللہم انا نعوذ بک من النار. پھر اس کے بعد کافر بچنے کی کوشش کریں گے، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، کہیں بچنے کی جگہ نہیں ہوگی. وَلَمْ يَجِدُوا، نہیں پائیں گے، عَنْهَا مَصْرِفًا، اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ. بھاگنے کی کوشش کریں گے کافر، جب جہنم کو دیکھیں گے تو بھاگنے کی کوشش کریں گے، کوئی جگہ نہیں پائیں گے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، کوئی جگہ جو ہے نا کافر نہیں پائیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو نا ہم قرآن میں کئی طریقے سے مثال بیان کرتے ہیں، مختلف قسم کے مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھو، تاکہ آپ لوگ سمجھو. وہی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ، تحقیق ہے، صرفنا، مختلف قسم کے، فی هذا القرآن، اس قرآن میں، للناس، لوگوں کے لیے، من کل مثل، اللہ نے مثال بیان کرتے ہیں. مثل کا مطلب مثال، جیسا کہ اللہ نے اس سے پہلے جو ہے نا باغ والوں کا مثال بیان کرتے ہیں. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرماتی ہے جو ہے نا جو لوگ بت کی عبادت کرتی ہیں وہ ایک پرندہ بھی نہیں بنا سکتے، وہ ایک مکھی بھی جو ہے نا پیدا نہیں کر سکتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی مثالیں بیان کی ہیں. جیسا کہ جو لوگ بت کی عبادت کرتی ہیں وہ بت جو ہے نا ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا، مثال. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم نے قرآن میں مختلف قسم کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کئی قسم کی مثال اللہ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھو. جیسا کہ اللہ نے سورہ جمعہ میں بیان کرتے ہیں مثل الذین حملوا، جو دین کی باتیں سن پر عمل نہیں کرتا ہے گویا کہ وہ گدھے کی طرح ہے، اس کے اوپر کتاب ہے، گدھا ہے اس کے اوپر کتاب ہے، گدھا کو معلوم نہیں کہ اس کتاب میں کیا ہے. اس طرح جو انسان دین پر عمل نہیں کرتا ہے وہ بھی گدھے کی طرح ہے. یعنی کہ یہ مثال اللہ کیوں بیان کرتی ہے؟ تاکہ ہم لوگ سمجھے. وہی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم قرآن میں مختلف قسم کی مثال بیان کرتے ہیں، ہم قرآن میں مختلف قسم کے اگزامپل لوگوں کو بیان کرتے ہیں. لیکن وَكَانَ الْإِنسان، کیوں؟ کیونکہ انسان اکثر، بہت زیادہ، شیئن جدلا، لڑائی جھگڑا کرنے والا ہے. جدلا، جھگڑنے والا ہے، جھگڑالو ہے انسان. انسان اصل میں جو نا جھگڑالو ہے، لڑائی جھگڑا کرنے والا. جدلا مطلب یعنی کہ یہاں صحیحین کی جو روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کن کے بعد اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس، ان کے گھر میں داخل ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہ جو نا سوئے ہوئے رہتے ہیں. دونوں، علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ دونوں سوئے ہوئے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم تہجد کا اہتمام کرتے. اے علی اور فاطمہ، کیا ہی اچھا ہوتا تم دونوں کے لیے تم تہجد کا اہتمام کرتے. تو علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم تہجد کو اٹھتے. علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم تہجد کو اٹھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے علی رضی اللہ عنہ کے کھاندے میں مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا ہی جو نا جھگڑالو ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ کیا ہی اچھا ہوتا ہے کہ تم دونوں تہجد کا اہتمام کرتے. لیکن وہاں انہوں نے کیا کیا؟ علی رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم تہجد پڑھتے،
لیکن آپ نے فرمایا کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان تو بڑا جھگڑالو ہے. کچھ بھی بولو انسان کوئی نہ کوئی جو ہے نا ریزن نکالتا ہے. یعنی کہ ہمارے نبی نے کہا کہ تم یعنی کہ انسان جو ہے نا فطرت میں ایسے ہی ہے، کچھ بھی بولو تو کوئی نہ کوئی ریزن جو ہے نا انسان نکالتا ہے. تو وہی جو ہے نا یہاں اللہ وہی اس وقت جو ہے نا وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے. آپ سب اس وقت یہ آیت پڑھتے ہیں. یعنی کہ آج کا سبق کا جو خلاصہ ہے، آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. سجدہ اصل کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یہاں آدم علیہ السلام نے سجدہ کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ کا حکم تھا. جس طرح اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم اپنے بچے کو ذبح کرو، یہ اللہ کا حکم تھا، اس طرح یہاں بھی اللہ کا حکم ہے. اس وجہ سے آدم علیہ السلام نے سجدہ کیا. اور یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا. عبادت کا سجدہ جو ہم نماز میں کرتے ہیں وہ عبادت کا سجدہ ہے. جو ہم یہ آدم علیہ السلام جو سجدہ کرے تھے، فرشتے جو سجدہ کیے تھے آدم علیہ السلام کے لیے، وہ سجدہ جو ہے نا تعظیمی تھا، یعنی کہ عزت کے لیے تھا. اور ابلیس یہ ابو الجن ہے، یعنی کہ جنوں کا باپ. جیسا ابو البشر کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے. اس طرح ابو الجن ابو الشیطان کون ہے؟ ابلیس ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جنوں کی بھی ذریت ہے، ان کی بھی ذریت ہے، ان کا بھی خاندان ہے. کیا بیوی ہے؟ وہ معلوم نہیں. جب مفسرین سے پوچھا گیا کیا جنوں کی بھی بیوی ہے، انہوں نے کہا کہ میں ان کی شادی میں شریک نہیں ہوا. یعنی کہ جو ہے نا اللہ عالم. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آیت 51 میں جب اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیا اس وقت بھی اللہ نے جنوں سے مدد نہیں لیا. نہ ہی اللہ نے جب جنوں میں سے بعض جنوں کو جب اللہ نے پیدا کیا تب بھی بعض جنوں سے اللہ نے مدد نہیں لیا. تو جنوں کو گھمنڈ کس بات پر؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو نا میں کبھی گمراہ لوگوں سے اپنا دوست نہیں بناتا. پھر اس کے بعد آیت 52 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نا کل اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے جن چلو تم اپنے پارٹنروں کو بلاؤ. کافروں سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کافر چلو تم اپنے پارٹنروں کو بلاؤ، اپنے بتوں کو بلاؤ. جب کافر بلائیں گے وہ بت جواب نہیں دیں گے، وہ بت جو ہے نا جواب نہیں دیں گے. اب پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اور بتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک گڑھا ڈال دے گا، وہ جہنم کا گڑھا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب کافر اپنے آنکھوں سے جہنم کو دیکھیں گے اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ جو نا وہ اس میں داخل ہونے والے ہیں، لیکن وہ بچنے کی کوشش کریں گے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، بچنے کی بھی کوئی جگہ وہاں نہیں رہے گی. اس کے بعد آیت نمبر آخری آیت میں 54 میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ ہم قرآن میں مختلف قسم کی مثالیں بیان کیے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں. لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس قرآن میں مثال بیان کرتی ہیں تاکہ لوگ سمجھیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لوگ انسان تو بڑا جھگڑالو ہے. اس میں علی رضی اللہ عنہ کا جو مشہور قصہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.